بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رینگتے کیڑے ہمارے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتے ہیں۔ ان رینگتے کیڑوں کو حشرات کہتے ہیں۔ حشرات جانداروں کا سب سے بڑا گروہ ہے اور سب سے کامیاب بھی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں اور بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتے ہیں۔ بیچارے مہذب انسان کی زندگی کی آدھی تلخیاں اور مشکلیں ان کیڑوں کی وجہ سے ہیں۔ کیڑے انسان کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، چاہے سر میں پڑ جانے والی جوئیں ہوں یا بستر میں پلنے والے کھٹمل، فصلوں پہ حملہ کرنے والے ٹڈی دل ہوں یا پالتو جانوروں میں پڑنے والے پسو۔ انسان کیڑوں سے پریشان رہتا ہے۔ ہر سال اربوں روپے کی کیڑے مار ادویات بنائی، بیچی اور خریدی جاتی ہیں، لیکن کیڑے وہیں کے وہیں ہیں۔ الٹے ان ادویات سے انسانی صحت پہ اور ماحول پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو نسل در نسل ہمیں کمزور تر کرتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ غیر زہریلے اور ماحول دوست گھریلو نسخے بتاتے ہیں، جنہیں اپنا کر آپ اپنے گھر کو ان پریشان کن کیڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، مچھروں سے نجات۔ گھر میں کھڑا پانی یا گارڈن مچھروں کی افزائش کی زبردست جگہیں ہوتی ہیں، اس لیے ابلتے گٹر اور کھڑے آلودہ پانی کو صاف کریں اور غیر ضروری طور پر بالٹی میں پانی بھر کر نہ رکھیں۔ گھر کے اوپر یا زیر زمین موجود ٹینکوں، سوئمنگ پول، یہاں تک کہ سوڈا کی بوتلوں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ اپنے لان کی گھاس کو باقاعدگی سے تراشیں، جبکہ گھر کے گرد جالیوں یا کھڑکیوں اور دروازوں پر معیاری جالیاں آپ کے گھر کو اڑنے والے کیڑوں سے بچاتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی پودے ہیں جن میں مچھر بھگانے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، اس لیے مچھروں سے نجات کے لیے ان کو بھی اگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ تلسی، پودینہ، لہسن اور لیونڈر وغیرہ۔ نمبر 2، مکھیوں سے نجات۔ مکھیاں کوڑا کرکٹ پر پیدا ہوتی ہیں اور گلے سڑے یا بچے کچے کھانوں، انسان اور جانوروں کے فضلات، نالیوں کے گندے پانی اور مٹی پر اپنے انڈے دیتی ہیں۔ چنانچہ اپنے کھانا رکھنے کی جگہ کو صاف رکھیں اور غیر استعمال شدہ کھانے کو ایلومینیم فائل سے ڈھانپ کر رکھیں۔ شکر، آٹے اور مسالے جیسے خشک اجزاء کو سیل پیک پلاسٹک کی تھیلیوں یا پھر کس کر بند کیے ہوئے جار میں رکھیں۔ کوڑا کرکٹ باہر پھینکیں اور گندے برتنوں کو سنک میں زیادہ دیر تک نہ رہنے دیں۔ مکھیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گھر پر ہی برتنوں کے صابن کا چوتھائی حصہ پانی میں ملا کر محلول تیار کر لیں اور سپرے بوتل میں ڈال دیں۔ اس سپرے کا استعمال مکھیوں کی تعداد کم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، چیونٹیوں سے نجات۔ بطور ایک انسان ہم نے چیونٹیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، مگر اپنے گھروں پر ان چھوٹے جانداروں کی موجودگی ہمیشہ سے ہی ناگوار رہتی ہے۔ ان کی پسندیدہ خوراک میں ہر قسم کی چیزیں شامل ہیں، مگر چیونٹیاں خاص طور پر میٹھی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جیسے مٹھائی، پھل، جوس وغیرہ۔ یہ اپنے گھونسلے گرم اور نم جگہوں میں بناتی ہیں، جیسے دیواروں کے درمیان، زمین کے نیچے، لکڑی کی الماریوں اور گھر کے داخلی حصوں میں موجود دراڑوں وغیرہ میں۔ اگر آپ ان کی موجودگی کو نظر انداز کر دیں تو تھوڑے ہی وقت میں ان کی فوج میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جہاں چیونٹیوں کی قطار نظر آئے اس جگہ پر بورک ایسڈ چھڑک دیں۔ بورک ایسڈ میں تھوڑا آٹا اور شکر کو آپس میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے قریب چھڑک دیں۔ بورک ایسڈ بڑی تیزی سے ان کے تمام بلوں کا صفایا کر دے گا، لیکن میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ چیونٹیوں کا قتل عام کرنے کی بجائے ان کے بل کے قریب خشک آٹا چھڑک دیں۔ یہ وہیں تک محدود ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس سے اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ نمبر 4، لال بیگ سے نجات۔ رات کے وقت نکلنے والے یہ لال بیگ 1 سے 1.5 انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ باتھ رومز، باورچی خانوں اور گرم پائپوں جیسی اندھیری، گرم اور نم جگہوں پر پرورش پاتے ہیں، مگر عملی طور پر یہ کہیں پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ لال بیگ گھر میں موجود کسی بھی قسم کے کھانے کی چیز سے متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے کھانے پکانے اور کھانا رکھنے کی جگہ کو خشک اور صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے گھر کو بہتر طور پر صاف رکھنے کی عادات، جیسے باقاعدگی سے کچرا باہر پھینکنا، ہر بار کھانے کے بعد برتن دھونا، ڈائننگ ٹیبل کو صاف رکھنے اور باورچی خانے میں نکاسی کی نالیوں کو اچھی طرح صاف رکھنا، لال بیگوں سے پیدا ہونے والے جراثیم پر کنٹرول رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کا ایک بڑا گروپ موجود ہے تو ان سے چھٹکارا پانے کا یہ آسان سا طریقہ استعمال کر کے دیکھیں۔ مکھن کے ایک چھوٹے چمچ میں 1 چمچ شکر، بورک ایسڈ، آٹا اور پانی ملائیں۔ اس امیزے کو گوندھ لیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی گیندیں بنا لیں۔ جہاں لال بیگ زیادہ نظر آتے ہیں وہاں یہ بالز رکھ دیں، مثلا سنک، باورچی خانے کی سلیب، اوون اور چولہے کے گرد وغیرہ۔ ان بال سے بہت ہی جلدی لال بیگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، پسو سے نجات۔ پسو انسانوں کے ساتھ جانوروں کا بھی خون چوستے ہیں۔ ان میں لائم بیماری کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو یہ جسم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے پالتو جانور پسو کا شکار ہو چکے ہیں
تو نوکدار چمٹی سے انہیں نکال دیں اور پسو کے نقصانات سے بچنے کے لیے مرہم یا لوشن لگائیں۔ اس دوران آپ کو پٹھوں میں درد اور بخار کے ساتھ جلد پر ایک سوجن کا نشان بھی ابھر سکتا ہے۔ نکالے گئے پسو کو ایک پلاسٹک بیگ میں رکھ لیں تاکہ ڈاکٹر اسے دیکھ کر پھر اس کی مطابقت سے علاج کر سکیں۔ پسو آپ کے بالوں یا آپ کے پالتو جانور کے بالوں میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پسو کو دور رکھنے کے لیے آپ اپنے پالتو جانوروں کی بار بار کنگھی اور صفائی کریں۔ ان کیڑوں سے دور رکھنے کے لیے ان کے بالوں کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ اپنے قالین کی ویکیوم کلینر سے صفائی کریں اور لکڑی کے فرنیچر کو صاف رکھیں کیونکہ پسو یہاں چھپ سکتے ہیں اور نشو و نما بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، چوہوں سے نجات۔ گھر میں سب سے بدترین اور طاعون پھیلانے والے چوہے ہوتے ہیں۔ ان کے جسم اور فضلے میں جان لیوا بیماریوں کے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کی جگہوں میں ایسے جراثیم پھیلا بھی سکتے ہیں۔ چوہوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے باز رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرش اور دیواروں کے درمیان کھلے سوراخوں کو بھر دیں، ٹوٹی ہوئی نکاسی کی نالیوں یا ڈھکن کی مرمت کروائیں، پرانے سیلنگ پائپ کو ٹھیک کروائیں، کوڑے کرکٹ کو کس کر بند کیے ہوئے ڈبوں میں رکھیں اور لکڑی کے پرانے تختے یا فرنیچر پھینک دیں کیونکہ یہ کترنے والے چوہوں کے لیے بہترین ٹھکانے کا کام دیتے ہیں۔ ان چوہوں سے دور رہنے کا سب سے مؤثر طریقہ اپنے گھر کی مرمت کروانا اور کھانے کی چیزوں کو چھپا کر رکھنا ہے کیونکہ یہ کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں اور جس جگہ سے انہیں کھانا حاصل نہیں ہوتا قدرتی طور پر یہ وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چوہے پودینے کی بو جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، انسانی بال، نفتی گولیاں، سفید ٹافیوں کی طرح نظر آنے کی وجہ سے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہیں، امونیا، گائے کا گوبر یا سیاہ مرچ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چیزیں چوہوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی ناگوار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بلیوں جیسے پالتو جانور اور چوہے دانیاں بھی ان سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ نمبر 7، کھٹمل سے نجات۔ گھروں میں کھٹملوں کے بسیرے ہو جائیں تو جان عذاب میں پڑ جاتی ہے۔ سخت جان کیڑے سے نجات کے لیے طرح طرح کے جتن ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں روپے کی ادویات چھڑکنے سے بھی کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مارکیٹ میں اب کھٹمل کش تعویذ بھی دستیاب ہیں جنہیں بیچنے والے دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے تعویذ کی بدولت کھٹمل گھروں سے فرار ہو جاتے ہیں، مگر اب صدیوں پرانے اور جان عذاب میں مبتلا کر دینے والے کھٹمل کے مسئلے کا ایک ایسا گھریلو ٹوٹکا سامنے آیا ہے جس کی بدولت آپ اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ نہایت سستا ہونے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے نہایت آسان اور قابل عمل بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی خاص تربیت کی بھی ضرورت نہیں۔ اسے تیار کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں درکار ہوں گی: کھانے کے 2 چمچ واشنگ پاؤڈر، کھانے کے 2 چمچ جراثیم کش معلول مثلاً ڈیٹول وغیرہ، اور 2 گلاس پینے کا صاف پانی۔ ان تمام چیزوں کو اسپرے گن والی بوتل میں ڈال کر خوب اچھی طرح سے ہلا کر معلول تیار کر کے کھٹملوں پر چھڑک دیں، جس کے بعد کھٹمل صرف 3 سیکنڈوں میں مر جائیں گے۔ اگر گھر میں کھٹملوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس دوا کو تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک کھٹمل مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں۔ آخر میں ضروری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کو کیڑوں سے پاک رکھنے کا تعلق آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کا خیال رکھنے سے ہے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور منظم رکھیں اور پھر شاید ہی آپ کو ایسے کیڑے مکوڑوں اور ان کے جراثیم کی تکلیفوں سے گزرنا پڑے۔ یاد رکھیں، ان نسخہ جات میں موجود اشیاء اور ان کی خوشبو الرجی والے اشخاص کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے اشخاص احتیاط سے کام لیں۔